جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو لازماً آواز آ رہی ہوگی میری؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی اوکے۔ جی میں ہربلے ڈاکٹر عبدالسمیع، ہمدرد یونیورسٹی پی ایچ ڈی اسکالر۔ بیسیکلی ہمارا کام جو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر اکرم اور ان کے جو ساتھیوں نے جو ویبینار شروع کیا ہوا ہے کہ ہم اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریوائسی ہو رہی ہیں۔ بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی تھوڑی سی یادداشت، جیسے مجھے جو ہے بہت سارے پروگراموں سے اور ان چیزوں سے مجھے تھوڑی سی میموری میں ہمیں یاد آ جاتا ہے، اچھا ہاں یہ چیز بھی تو ہے، یہ چیز بھی تو ہے، جو عام طور پہ بھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کی چیزوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ آج اس کے اوپر میں بینیفٹس آف واکنگ ہے، لیکن ابھی ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ آج کل جو ہے منکی پاکس کا ذکر بہت زیادہ چل رہا ہے، اور لوگ اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ منکی پاکس کیا ہے اور یہ کیسے چلے گا اور ہم اس کو کیسے اپنی چیزوں سے وہ کریں گے۔ تو بنیادی طور کے اوپر منکی پاکس ہو یا کوئی بھی وائرس ہو، ان کے ایک ہی جیسے حل ہیں۔ وہ حل کیا کیا ہیں وہ آدمی سی چیزیں پتہ ہے۔ جیسے ہم لوگ کووڈ کے زمانے میں بہت زیادہ پرہیز کرتے تھے، بہت ساری چیزوں سے احتیاط کرتے تھے۔ لیکن جتنے بھی وائرسز ہیں وہ ہمارے جسم میں، بیکٹیریا بھی ایون، وہ ہمارے جسم میں کیسے گھستے ہیں؟ ناک سے یا منہ سے، یا پھر ہمارے کسی بھی بلڈ ٹرانسفیوژن یا انجیکشن یا ڈرپ لگنے سے، یا کوئی بھی ایسے جو ہمارا جسم میں کٹ لگا ہوا ہو، زخم ہو، تو وہاں سے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، بہت زیادہ احتیاط کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح ہم کووڈ کے زمانے میں، خیر اس زمانے میں بہت سارے لوگ احتیاطیں نہیں کرتے تھے، اور یہ یہودی سازش ہے اور فلانی سازش ہے چلتا رہتا تھا۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کم سے کم ماسک ضرور لگانا چاہیے۔ آج کل بھی ماسک، کووڈ تو اپنی جگہ چل ہی رہا ہے، ہم کووڈ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو نزلہ اور کھانسی اور وائرل یہ ساری چیزیں چل ہی رہی ہیں۔ تو ہم جتنا اپنے آپ کو دوسروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اپنے منہ اور ناک کو جو ہے ڈھک کے رکھنا چاہیے، ہمیں روزانہ اپنا ماسک چینج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ منکی پاکس بھی یہی چیزیں ہیں گی کہ اگر ہم وہ اس وائرس کو بھی ہم کس طریقے سے، ابھی تو اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل آنی ہے، لیکن ابھی تک جو چھوٹی موٹی معلومات ہوئی ہیں ان کی حد تک تو یہی ہے کہ یہ ہے، یا پھر یہ ہمیں اپنی ویکسین کی تک حد تک بعد میں آئے گی۔ سنا ہے کہ میں نے پاکستان نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ جو ہمیں بھی اس کی ویکسین دی جائے، لیکن جب تک ویکسین آتی ہے اور ویکسین کا کتنا ایفیکٹ ہے، جس طرح سے کووڈ کے اوپر کیا ایفیکٹ تھا نہیں تھا، ہمیں محتاط تو ہو سکتے ہیں نا، بجائے اس کے کہ ہم یہ باتیں کرتے رہیں کہ یہ تو یہودی سازش ہے اور یہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ان لوگوں کا پلان ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں کی سازش ہوگی، لیکن اس کے علاوہ مسئلہ یہ کہ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے نا۔ ہم سازش 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 کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے خراب کرتے رہیں، تو اس کے بہتر یہ ہے کہ ہمیں ماسک لگائیں، ہاتھ دھوئیں، واش کریں، دوسری چیزوں سے لوگوں سے محفوظ رہیں۔ جس کو بھی نزلہ کھانسی ہو وہاں سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو کوئی زخم ہے، یا ایون یہ کہ ہمارے یہاں تو اب آج کل سب لوگوں کو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے انجیکشن لگوا لیں۔ انجیکشن لگوانے سے کتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی جو سرنجز ہوتی ہیں انفیکٹڈ ہوتی ہیں، کوئی بھی ذرا سا کسی دوسرے کی لگا دی، ہم لوگ تو 5-5 10 10 روپے کے لیے بےمانی کرتے ہیں۔ اب تو میں ایک دن سرنج لینے گیا تو 50 روپے کی سرنج چاہیے گی، تو اب 50 روپے کی سرنج تو لازمی سی چیز ہے، کوئی بھی ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر یہی سوچے گا، کہے گا یار اسی کو واش کرو اور اسی کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں۔ اس میں بات ہم کر رہے تھے پیدل چلنے کے فائدے، کہ پیدل چلنا یا واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا، ہم یہ سب کچھ چیزیں کو ایک ہی اس کے اندر لے کے چلیں گے کہ جس میں سب سے اچھا کام، سب سے آسان کام، سب سے بہتر کام ہوتا ہے پیدل چلنا۔ ہمارے یہاں مریض سے ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو مریض ہمیں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حکیم صاحب، میں جو ہوں نا جم جوائن کر لیتا ہوں۔ بھیا جم آپ بعد میں جوائن کر لینا، جو ایک مفت کی چیز ہے، جو ہمیں تو پیدل چلوانا ہے آپ کو۔ جم اپنی جگہ آپ کریں، جم سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سمپل سادی سادی سی چیز ہے کہ آپ کو واک کرنی ہے۔ واک جو ہے یہ صحت مند بدن برقرار رکھنے میں معاون ہے، جسم کی چربی کو بھی کم کرتی ہے، دل کی بیماری، فالج، ہائی بلڈ پریشر، کینسر، ٹائپ 2 ڈائبٹیز سمیت بہت سی بیماریوں کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کے نسخے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو نسخے کہ بھئی اس کا یہ نسخہ دے دو، ہر تمام لوگوں کا ایک یہ مزاج ہے، خاص طور سے حکمہ حضرات کا تو
हमारे चाहे वो हर्बलिस्ट भी होंगे तो उनका भी ये ज़रूर है कि जो BMS हैं कि भाई कोई नुस्खा, अच्छा सा नुस्खा मिल जाए। अब तो मैं ग्रुपों में देख रहा हूँ कि सबसे अच्छा है जिनसी ताकत के लिए, और ये है जान बनाए, ज़िंदगी बनाए, ख़ानदान बनाए, ये बनाए, ऐसे लंबे लंबे दावे होते हैं। दावे नहीं हो सकते, लेकिन बात यह है ना कि हम जो चीज़ एक्सरसाइज, जो वॉक, जो हेल्थ के लिए होते हैं, कोई भी शख्स इनको करने को तैयार नहीं हो रहा होता है। दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वॉक करना। शुगर के लिए या इस किस्म की चीज़ें जो हमारी बाकी तमाम हेल्थ के लिए नुकसान दे, देखिए ना, बुनियादी तौर पे तो हमारे क्या है, ये शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दो चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी सेहत को बर्बाद करती हैं। मैंने पहले भी एक दो दफ़ा कहा है कि जी शुगर जो है उसको बच्चे संभालने के लिए आपको अपना डाइट प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने डाइट प्लान पे अमल करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है दिल की बीमारी तो नहीं है, लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर किसी को रहता है तो ये दिल की बीमारी पैदा कर सकता है, या उसको दिल की मुख्तलिफ तकालीफ हो सकती हैं। कल ही की बात है, एक साहब आए, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया भैया, 190 और 110। भैया क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं रिलैक्स हूँ, मैं सुकून से बैठा हुआ हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? कहने नहीं, मैं आपसे पहले दवा लेके जा रहा था, 5-6 महीने पुरानी बात है, मैं पंजाब गया, वहाँ पे जो थी दावतें खाई, कौरमे, बिरयानियाँ, निहारियाँ और धड़ाधड़ ये सब चीज़ें खाई। वहीं पे मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास गया, 200 था। मैंने कहा 200 हो चुका है, फिर अभी 6 महीने पुरानी बात। कहने लगे नहीं, मुझे कोई तकलीफ थोड़ी होती है। अब क्या होगा, ये सब चीजें आहिस्ता 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 करके जो है आपको दिल की तकलीफ में मुब्तला कर देंगे। वो तकलीफ शुरू हो गई तो फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं है। फिर कोलेस्ट्रॉल अपना चेक रखें, कोलेस्ट्रॉल चेक भी ना रखें, वॉक तो आप अपना कर सकते हैं, चिकनाइयाँ, तली हुई चीजें, बंद चीजें कर बंद करें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी वॉक तो जो मिनिमम साइड पर है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, चाहे वो दिल का हो, चाहे ये ब्लड प्रेशर का हो, या टाइप 2 डायबिटीज हो, या कुछ भी हो। हर चीज के लिए आपकी अच्छी है, वरना आपकी हड्डियों और पट्टों को तो मजबूत करेगी, जिस्म को तवानाई भी मिलती है। लेकिन क्या रोजाना 30 मिनट पैदल चलना काफी है? पैदल चलना जो है वो हमारी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने और बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। रोजाना 30 मिनट की जो सुबह की हम वॉक करते हैं, हमारे दिल की तंदुरुस्ती में इजाफा करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, जिस्म की इजाफी चर्बी को कम करती है, और पट्टों को ताकत मुहैया करती है, मजबूत बनाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं 30 मिनट की वॉक की, तो एक नॉर्मल आदमी के लिए है जिसको अभी कोई तकलीफ शुरू नहीं हुई है। हमें 30 मिनट, अगर कोई खुदा ना करे किसी को ब्लड प्रेशर होता है, जिसको शुगर होती है, जिसका पेट निकला हुआ है, जिसकी वेस्ट जो है 40 इंच से ज्यादा है, तो आप समझ लें कि अब इसको 30 मिनट सुबह और 30 मिनट की वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो 36-38 बहुत ज़्यादा हो, आपकी वेस्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर 32 और 34 है तो बहुत ही अच्छा है। तो वॉक से हमारे जिस्म की जो है, जो जिससे इजाफी चर्बी कम होगी, जब चर्बी कम होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो हमारे खून की रवानी अच्छी होगी, हमारा दिल बहुत अच्छे तरीके से हरकत करेगा। अच्छा, रोजाना 10 मिनट की तेज या ब्रिस्क वॉक से भी सेहत के बहुत से फवायद हल हो सकते हैं। उसूलन हम जब बात करते हैं कि पैदल चलने के ज्यादा से ज्यादा क्या फवायद हो सकते हैं या क्या है, पता सबको ही होता है, लेकिन हम बस याद दिला देते हैं कि रोजाना जो है हल्की फुल्की वर्जिश करना जो है हमारे स्ट्रेस को कम करता है। ये हमारे आप हमें जो है हमारे दिमाग को किसी भी किस्म के तनाव से निजात दिलाने का बेहतरीन तरीका है। इससे हमारा सेहतमंद बदन बरकरार रहेगा। अच्छा, हमारा पैसा भी बचता है, मतलब हम कहीं जिम नहीं जा रहे हैं, हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर हमने एक वॉक के ऊपर अच्छा खासा निकल जाना है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन वॉक के लिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अक्सर लोगों को कहोगे जी वॉक करने जाए, हकीम साहब देखें बाहर, मतलब मैं खास तौर से कराची और अपने इलाकों की बात कर रहा हूँ, कि भाई हकीम साहब यहाँ पे तो कुत्ते बहुत होते हैंगे, यहाँ पे जो है अगर मोबाइल लेके निकलो तो लोग डकैत लूट लेते हैं। मैं कहा भाई बात यह है कि जब आप सुबह सुबह वॉक करने जा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ के, तो मोबाइल की आपको जरूरत क्या है लेके चलने की? और बात यह है कि दूसरे आपके घर से नहीं निकलते, मस्जिद भी जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, हजारों लाखों की तादाद में, हर काम पे जो होता है, तो कुत्ते याद नहीं आते किसी को, लेकिन वॉक की बात होती है तो कुत्ता याद आ जाता है। बहरहाल, तो इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है। रात में सीधे जब आप थकेंगे तो आपकी नींद भी अच्छी आएगी, आपके मसल्स को ताकत मिलेगी। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हम नई जगहों और रास्तों को भी दरियाफ्त करें, कभी इधर गली से चले गए, कभी दूसरी गली से चले गए, कभी हमने कोई दूसरा रूट इख्तियार कर लिया।
تو اس طرح ہم اپنے وہ علاقے بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے، ان کو پیدل چکر لگائیں اور ذرا دیکھیں۔ بالکل یہی بات ہے، ایک میں عموماً جو ہوتا ہے ہمارا رخ جو ہوتا تھا اس طرف، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ہمارے گھر سے شمال کی طرف زیادہ ہوتا تھا، جنوب اور مغرب کی طرف جو ہوتا تھا تھوڑا سفر کم ہوتا تھا اپنے علاقے کے اندر۔ ایک دن میں گیا، ضرورت پڑ گئی تو میں اسٹاپ کی طرف گیا، جو کہ کہنا چاہیے کہ جنوب مغرب کی طرف کو تھا۔ تو میں ادھر چلا گیا اور تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہم کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، جتنی گندگی، جتنی خرابیاں، جس طرح کی روڈیں، گھر ٹوٹے، ہم کہہ رہے کیا ہمارے ہی علاقہ ہے اور یہ ہم اس طرف کو نہیں گئے۔ تو چیزیں یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے علاقوں میں کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم کون کون سی روڈ ان کو ان کو دریافت کر رہے ہیں، یا ان کو ہم معائنہ کر رہے ہیں، یا ہم ان علاقے کی معلومات ہو رہی ہیں، جو کہ ہمیں احساس بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو واک کرنے کے صاحب کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ کو لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، بہت سارے نئے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں۔ در حقیقت مطالعات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 30 منٹ اگر ہم پیدل چلیں تو ایک ہی دن میں تقریباً 150 کیلوریز ہم جلاتے ہیں۔ 3 4 دن کے واک کے بعد ہی ہم اپنے اندر جو ہے نا بہت سارا ہمارا تو پیسہ تو بچے گا، لیکن جو ہم جم کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جو ہے ان چند ان کے جو ہم مفت میں جو ہے ہم بہت ساری کافی ورزش حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں تبدیلیاں محسوس کرنے لگیں گے جب ہم روز پیدل چلنا شروع کرتے ہیں تو اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ روزانہ ہمیں جب تیز چہل قدمی کرتے ہیں، جیسی آسان چیز ہمیں صحت مند زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ نا اس سے ہمیں اتنا صحت مند اپنا وزن برقرار رکھتے ہیں، کولیسٹرول، چکنائی کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، دل کی اور تک جگر کی تکالیف سے محفوظ جاتے ہیں۔ اچھا آج کل جو ہے فیٹی لیور بہت مشہور ہو رہا ہے، مشہور سے مراد ابھی ایک بہت ہے جس کو اب دیکھو فیٹی لیور ہوتی ہے یا ایچ پائلوری جو ہے وہ اس کو ہو رہا ہے۔ مختلف ہیں، ہمیں میدے اور آنتیں اور جگر کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے جگر خراب ہونے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی شوگر، بلڈ پریشر اس کو مزید برباد کرتی ہے۔ تو ذیابیطس کے مریضوں کو بھی ان چیزوں سے بہت فائدہ ہے، جبکہ کیونکہ میرا بیسک ٹاپک بانجپن یا انفرٹیلٹی ہے، تو انہی لوگوں کو میں بھی روزانہ یا ہفتے میں کم سے کم 5 دن واک ضرور کرواتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو واک کرنی ہے، جتنی اچھی بھی آپ واک کریں گے نا تو وہ آپ کو ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جیسے جنسی کمزوری کا شکار لوگ ہیں، ان کو بھی ہم 5 دن جو ہے کم سے کم واک اور ایکسرسائز ضرور کراتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کھوئی ہوئی توانائی واپس لانے میں غیر معمولی مدد ملتی ہے۔ تو اسی طرح دل کی بیماریاں، فالج ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو ورزش کی کمی جو ہے، ورزش کسی بھی دوسری شکل کی طرح بہت ہی اچھی ہے واک کرنا، جبکہ واک سے موڈ بھی اچھا ہوتا ہے، اس سے بہت سی چربی کو بھی کم کرنے میں مدد پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو پیدل چلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بس اصل ٹاپک میرا یہ تھا کہ اس میں صحیح طریقہ کیا ہے۔ واک کرتے وقت اپنا سر جو ہے نا اوپر اور سامنے کی طرف اور سامنے دیکھتے ہوئے چلیں، یعنی کہ سامنے دیکھتے ہوئے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کان جو ہیں وہ آپ کے کندھے پر رہیں، آپ دائیں بائیں نہیں مڑیں، پھر دائیں بائیں روڈ کراس کرنے کے لیے ضرور دیکھیں، لیکن کوشش کریں کہ سیدھا دیکھیں، اوپر دیکھیں، اونچا دیکھیں تھوڑا سا، مطلب نیچے زمین کو دیکھتے ہوئے نہ چلیں کہ آپ کا 10 کا نوٹ گر گیا ہے اور آپ اسے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اپنی پیٹھ کو لمبا کریں، اونچا کریں تھوڑا سا، مطلب نیچے جھک کے یا کمر جھکا کے یا بالکل کب نکال کے ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ آج کل اسکولیوسس کا مرضی بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمارا بیڈ پوسچر ہے، غلط ہم بیٹھ رہے ہیں، غلط چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے کندھوں کو نیچے اور سامنے کی طرف، مطلب نیچے نہ کریں بلکہ سامنے کی طرف کریں، اور اپنی واک پر زیادہ توجہ دیں۔ اس کے علاوہ اپنے بازوؤں کو ہلاتے ہوئے چلیں، جیسے فوجی پریڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ آدمی پیچھے ہاتھ دور دور سے ہلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ واک کے جن فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، ایک اچھی واک یا تیز واک جیسی آسان چیز آپ کو صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آپ اپنے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آپ جتنی تیز، دور تک اور کثرت سے چلیں گے نا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں 5 دن تو ویسے ہی بات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو 5 دن تو کر لیں، 2 دن چھٹی منا لیں، لیکن ہفتے کے 7 دن بھی آپ کریں تو بہت اچھا ہے۔ واک کرتے وقت جو ہے اپنے چلنے کی ٹیکنیک پر غور کرتے رہیے گا کہ چلنے کی مناسبت سے آپ اپنے معمول کی چہل قدمی کو ایک اچھی فٹنس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی آپ کو سامنے دیکھنا ہے، سر اونچا رکھنا ہے، کان جو ہیں آپ کے کندھے کے اوپر ہوں، گردن اور کمر جو ہے نا سب چیزیں آرام دہ ہوں، مطلب اس کو کوئی اکڑانا نہیں ہے، بالکل اکڑ کے فوجی کی طرح نہ چلیں، لیکن ہاتھ چلاتے ہوئے ضرور چلیں اور ٹانگوں کو اپنے سیدھا رکھنے کی طرح رہیں۔ کونیوں کا، اچھا دوسری چیز یہ تھی کہ کونی بالکل ہاتھ جو ہوتے ہیں نا لمبے ہم کر لیتے ہیں نا، اس میں نہیں ہے،
कोहनियों को अपने हल्का सा मोड़ देकर दोनों बाजुओं को हिलाते हुए चलें, और पीठ जो है ना वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आगे कोई झुकी हुई ना हो। और आप ये भी नोट करें कि आप आसानी से चल रहे हैं, मतलब आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। इसके अलावा वॉक के लिए जो चीज और जरूरी हमें उसमें पैदल चलना है, तो हमारे पैरों में आरामदेह जूते होने चाहिए। ये नहीं कहते कि आप हजारों लाखों रुपए के जूते लें, लेकिन कोई भी आरामदेह शूज हैं। पहले तो वो आ जाते थे बैडमिंटन खेलने वाले जूते, उस पर बैडमिंटन रैकेट के लिए बड़े आसान अच्छे से होते, लेकिन अगर आप कोई मोटे लचकदार तलवों वाले जूतों का इंतखाब करते हैं, मजबूत एड़ी हो, तो वो भी अच्छा है। उसके अलावा ड्रेस जो है वो आरामदेह हो, ढीले ढाले कपड़े हो, मौसम के हिसाब से मुनासिब लिबास पहने। ठंडे मौसम में उसकी मुनासबत से, जबकि गर्म मौसम में उसकी मुनासबत से अपने कपड़ों का इंतखाब करें। जैसे इस वक्त गर्म मौसम है, तो हमें चाहिए कि हम हल्के सादे कपड़े और हल्के कलर के कपड़े पहने, ताकि वो हमें आरामदेह हो सकें। जबकि अगर हम अंधेरे या रात में वॉक का प्रोग्राम बनाते हैं, तो ब्राइट कलर हो या कोई रिफ्लेक्टिव टेप जो होता है, जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, तो वो पहने, ताकि आपको लोगों को नजर आ जाए। जबकि अगर हम बहुत ज्यादा धूप के वक्त में जा रहे हैं, तो सनस्क्रीन, कैप, धूप का चश्मा जरूर पहने। सबसे अच्छा क्या होता है, टाइम जो होता है वो होता है फजर के वक्त या सुबह सूरज निकलने से पहले का वक्त होता है। वॉक के लिए आप उसको मुंतखब कर लें। ज्यादा सर्द इलाकों में जो है ना, सूरज निकलने के बाद वॉक का वक्त जो होता है वो मुनासिब होता है, कि सूरज निकल आए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वॉक के बाद अपने मोबाइल अपने ले लेते हैं, कि एक्टिविटी के लिए ट्रैकर वगैरह का इंतखाब करते हैं, कि रोजाना फासला कितने स्टेप तक वॉक की, उनके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, तो सब कुछ जो मोबाइल में आता है। एक अच्छी काविश है, लेकिन इसमें हमें ये देख लेना चाहिए कि बाहर हालात ऐसे हैं कि हम कोई ऐसी चीज लेके चल सकें। अपना रास्ता ऐसा मुंतखब करें कि जिसमें टूटी हुई सड़कें, फुटपाथ या मैदान में भी गड्ढे ना हो। इन नाहमवार रास्तों पर आपसे बचें, क्योंकि इस तरीके से आपके पैर आड़े तिरछे पड़ेंगे, और आप उम्मीद है कि आपको कमर का दर्द या टांगों और पंडियों में दर्द हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम गर्म मौसम जो होता है वो पैदल चलने के लिए मुनासिब नहीं है, या दौड़े लगाने के लिए गर्म मौसम नहीं है, जैसे लू चल रही है, सब कुछ है, तो हमें बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाए तो थोड़ा एहतियात करें। तो सबसे अच्छा जो इसके लिए हम मशवरा देते हैं वो होते हैं शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल जब कराची में भी हर जगह, बाकी पाकिस्तान भर में भी हर जगह शॉपिंग मॉल्स हैंगे, तो हमें चाहिए कि हम शॉपिंग मॉल्स में घुस जाएं, और वहां पे जो है ना, एक तो साफ सुथरा माहौल होगा, वहां पे आप बहुत सारे रिस्क से बच जाएंगे, धूप भी नहीं होगी, ठंडा माहौल वैसे भी अच्छा रहेगा, इर्द गिर्द के लोग भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो वहां पे दर्जा हरारत क्योंकि मुनासिब है, रास्ता साफ है, आप सीढ़ियाँ चढ़े, अपना एक ट्रैक बना लें कि जी यहाँ से वहां सीढ़ियाँ चढ़ूंगा, फिर नीचे उतरूंगा इधर से, वहां पे आप लेफ्ट है या एस्केलेटर्स वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ वॉक करें तो यही फायदा करेगा। अच्छा, वॉक या वर्जिश शुरू करने से या तेज वॉक, ब्रिस्क वॉक से पहले 5-10 मिनट अपने जिस्म और पट्टों को गर्म करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वर्जिश जरूर करें। 5-10 मिनट बहुत अच्छे नॉर्मल अंदाज में चलें, अपने मसल्स को रिलैक्स रखें, और हमेशा अपने लिए हकीकत पसंदाना टारगेट या हदफ मुतय्यन करें। मतलब ऐसा ना हो कि आज तो मैं 2 घंटे चलूंगा, अगले दिन आप 1.5 घंटे चल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो तीसरे दिन आप घर पे बैठे हैं और अब चल ही नहीं रहे। जैसे हमारे कुछ दोस्त होते थे, हम जब हम ईद का मैदान जाते थे, यार आज तो हम 6 चक्कर लगाएंगे, 6 चक्कर तो लगा लिए, उसके बाद 6 महीने वापस नहीं गए। हम ये करते थे कि हमने कहा भाई एक चक्कर भी हमारे लिए बहुत है, एक चक्कर लगा लिया, बाकी हम वॉक करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो हम रेगुलर कर सकते हैं। हफ्ते में नागा करना या ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन याद रखें कि वर्जिश एक्सरसाइज हमेशा आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना ही बेहतर है, जिसमें कि आपको यानी कि वार्म अप हो जाना चाहिए। अगर आप वार्म अप हो जाते हैं, खासतौर उस वक्त जबकि आप बाकायदगी से वर्जिश नहीं कर रहे, तो 5-10 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट करी, रुक गए, 10 मिनट करी, फिर रुक गए 10 मिनट के लिए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाते रहें, और आपको आहिस्ता आहिस्ता 30 मिनट तक की वर्जिश हमें जरूर कर लेना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो लोग 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, या वो लोग जो अपनी तबीयत की कमजोरी की वजह से एकदम लंबी वॉक नहीं कर सकते, लेकिन अब उनको चाहिए कि वो वॉक तो करें, लेकिन अपना टारगेट जो है एक दिन में 30 मिनट तक रखें। लेकिन शुरू में 10 मिनट कर ली, फिर आप बैठ गए, या दोपहर को 10 मिनट कर ली, रात को 10 मिनट करी, तो थोड़ी थोड़ी सी ये है। बस ये बहाने नहीं है कि जी मैं मस्जिद भी जाता हूँ तो पैदल जाता हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, तो मेरा इतना टाइम तो हो गया, नहीं। वॉक करनी है, ये बिल्कुल एक अलग सी चीज है। वो नमाज पढ़नी है, इबादत को जो है ना, आप इसमें तुम शामिल ना करें, बल्कि इसको शामिल अगर आप कर भी रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम में करें। मतलब अगर आपने 30 मिनट की तो अपने टारगेट पूरा करें, उसके अलावा आपने नमाज पढ़ें, वॉक करें, मस्जिद पैदल जाएं। जबकि 40 मिनट साल, जब 40 साल से जो कम उम्र के लोग हैं ना, वो इससे ज्यादा का टारगेट शुरू करें।
ہفتے کے 5 دن کریں یا 7 دن کریں، لیکن 60 منٹ یعنی کہ 60 منٹ کی جسمانی سرگرمی یا ایکسرسائز کی عادت ڈالیں۔ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے یہ اپنی صحت کے لیے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈاکٹروں کے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ ایک تھا نا کہ اگر آپ کے سردی کے جب موسم میں ایک پوسٹ آئی تھی کہ جی سردیوں کا موسم ہے، آپ بادام، اخروٹ، کاجو، پستہ، کشمش وغیرہ سب یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اگر آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ کے پیسے سے ڈاکٹر کے بچے کھائیں گے، اپنی چیزیں پھر آپ بیمار ہوں گے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہی چاہیے کہ ہم یہ اپنا آج کا کام جو ہے نا کل پر نہ ٹالیں، بلکہ آج سے ہی شروع ہو جائیں۔ صرف کیا ہے، عزم، حوصلہ، مصمم ارادہ، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے، بس چیز یہ ہے کہ ہمیں جب جس طرف صحیح سمت میں ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے، اور اپنے ٹارگٹ کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں۔ ویسے باقی یہ کہ اپنی عمر کے حساب سے اپنی چیزوں کو خود ہی وہ کر لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ٹائم نہیں ملتا، تو آپ بھائی آپ اگر بس سے آ رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، تو آپ 2 اسٹاپ پہلے اتر جائیں، وہاں سے واک کرتے ہوئے آئیں، یا 2 اسٹاپ آگے سے جا کے بس ویگن پکڑیں، تاکہ اس کو آپ صبح صبح سے اپنی واک کر سکیں۔ موٹر سائیکل کو گھر پر رکھیں، بس اسٹاپ یا کسی ساتھی کے ساتھ کام کی جگہ جائیں، اور واپسی میں گھر سے دور اتر جائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی وہ دوست سے کہا، ہاں بھیا مجھے یہاں پہ اتار دو، یہاں سے میں 25 منٹ یا 20 منٹ کی واک کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں گا۔ بس پکا ارادہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ اپنے ہدف تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہدف تک ضرور پہنچ سکتے ہیں، جو کبھی آپ کو ناممکن لگتا تھا وہ آپ کو ممکن لگنے لگے گا، لیکن آپ اپنی واک کو کوئی محنت یا جاب یا وہ نہ سمجھیں، بلکہ آپ اس کو ایک ایسی جاب سمجھیں جو آپ کی ایکٹیویٹی بڑھا رہا ہے، اس کو آپ انجوائے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ انجوائے کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کے لیے یعنی کہ ان سارے کاموں کو اپنے لیے خوشگوار بنائیں کہ کتنے اچھے طریقے سے چلیں گے۔ اگر آپ اکیلے چلنا پسند کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی دوست کے ساتھ یا پڑوسی یا شریک حیات کو اگر آپ اپنے ساتھ واک پہ لگا دیں اور یہ آپ کے لیے ممکن ہے، تو اب آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ واک کریں، آپ کا سفر خوشگوار رہے گا۔ ورنہ کچھ لوگ کوئی گانے، کوئی میوزک، مذہبی تقریر، قرآن پاک کی تلاوت دی، موبائل، ہینڈ فون یا ہینڈ فری لگا کے بھی واک پر جا سکتے ہیں۔ وہ مختلف گروپس ہیں، اگر آپ پارک میں جائیں گے تو کچھ گروپ بھی مل جاتے ہیں۔ آپ گروپ میں واک کرنا پسند کرتے ہیں تو مختلف ہیلتھ کلب یا واکنگ گروپ میں شامل ہو جائیں یا اپنا گروپ بنائیں۔ اکیلے جانتے وقت بھی آپ یہ ساری سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس اپنی واک کے لیے میدان، پارک، سیڑھیاں، اور اگر آپ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں تو پہاڑوں کا راستہ اختیار کریں۔ اس طرح آپ جو ہے نا خوب زیادہ چلنے کے بھی عادی ہوں گے، اور اس طریقے سے آپ انجوائے کرنے کے بھی عادی ہوں گے۔ چند منٹ تیز چلیں، چند منٹ آہستہ چلیں، پھر تیز چلیں۔ ہمیشہ محفوظ، اچھی بس روشنی والی جگہوں پر چہل قدمی کریں، اور کسی بھی وجہ سے ہمت نہ ہاریں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ یہ یاد دلاتے رہیں کہ بھائی یہ میری اپنے لیے فائدہ ہے، یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ فائدہ کریں گی، یہ چیزیں میری صحت کے لیے اچھی ہیں، یہ مجھے زندہ رہنے میں مدد دیں گی، یہ مجھے بیمار کم کریں گی، اور یہ میں اپنے آپ کو اس سے بہتر زندگی یعنی کہ انجوائے کر سکتا ہوں۔ دیکھیں رو رو کے بھی لوگ جیتے ہیں، بیمار ہو کے بھی جی رہے ہوتے ہیں، اور اگر واک کر کے لائف کو انجوائے کر کے بھی جی رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے سفر کو جو ہے انجوائے کریں، یاد رکھیں کہ آپ کا ہر قدم جو ہے وہ آپ کی بہتر صحت کی طرف ہی گامزن ہوگا۔ بہت شکریہ۔